اچھا جی، وہ ڈاکٹر مارسیلا شیروڈ کی کیا سٹوری ہے جی؟ اس کی سٹوری یہ ہے کہ جب تمہیں پرسپیکٹو کا تو پتہ نا، بیک گراؤنڈ کا، کہ نفرت اس انتہا تک پہنچ چکی تھی کہ انگریزوں پر حملے ہونے شروع ہو گئے. جب آپ گولی چلائیں گے تو اس کے جواب میں یہ ہوگا، گولی چلے گی بالکل. اور اس سے 2 دن پہلے یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا گولی چلنے کا. یہ لیڈی ڈاکٹر شیروڈ اپنے بائسیکل پر گزر رہی تھی، ایک خاص گلی تھی، امرتسر کا یہ واقعہ ہے، کہ گزرتے ہوئے اچانک اس کا سامنا ایک موب سے ہو گیا. اچھا. اب اس جلوس کو بھی، اس موب کو بھی یہی غنڈہ عناصر لیڈ کر رہے تھے، ورنہ کبھی اس طرح عورت کی بے حرمتی نہ کرتے اگر سینسیبل لوگ ہوتے تو. انہوں نے جناب غصے میں، نفرت میں، یا کوئی کرمنل تھاٹ کے ساتھ اس کے سر پر ضرب لگائی. یہ گری، سائیکل چھوڑ کر بھاگی بیچاری. کہتے ہیں چند غنڈوں نے اس کا تعاقب کیا. کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ اسے بہت زور سے مارا پیٹا، اس کو زد و کوب کیا کہ وہ بے ہوش ہوگی. لیکن انگریز یہ کہتا ہے کہ اس موب نے ریپ کیا تھا اس کو. اب اس میں واللہ علم یقین سے حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. کسی نے منع نہیں کیا ان گنڈوں کو؟ نہیں، یہ کیا نا اسی محلے کے جو لوگ تھے، محلے داروں نے انہیں منع کیا. اس کو اٹھایا، اس خاتون کو ہاسپٹل لے کر گئے. وہ جو گلی کے جتنے گھر تھے انہوں نے اس کو بچایا. اس کو یہ بچتی نہ اگر وہ انٹروین نہ کرتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہی کی کوششوں سے یہ ہاسپٹل پہنچی اور بچ گئی. لیکن اس سانحے نے اس نفرت کو جو نیٹیوز کی انگریز کے خلاف تھی اور جو انگریز کا تشدد آمیز جو رویہ تھا اس کو ایکسلریٹ کر دیا. ظاہر ہے انگریز عورت سے زیادتی ہو گئی. چنانچہ اس کے فوراً بعد امرتسر کو فوج کے حوالے کر دیا گیا. جنرل ڈائر نے آتے ہی ایک عجیب و غریب احمقانہ سا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا. اس نے کہا یہ گلی جہاں پر اس انگریز خاتون کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے، یہاں سے جو گزرے گا وہ پیٹ کے بل رینگتا ہوا گزرے گا. جی، وہ رینگ کے گزرے گا، کرال کر کے گزرے گا، صرف یہ یاد دلانے کے لیے کہ تم لوگوں نے، نیٹیوز نے ایک انگریز عورت کی توہین کی ہے. وہ بیچاری جب اس کو مارا پیٹا جا رہا تھا تو وہ بھی یہاں پہ کرال کر رہی تھی، صرف انتقام لینے کے لیے. کسی کچو کمے کا پتر. اچھا، یہ پتہ ہے کیوں ہوا؟ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل ڈائر نے یہ حرکت صرف میڈیا لینے کے لیے کی تھی. اب بھی دیکھو سرکاری عمال کو، افسروں کو دیکھو کہ جب وہ شہنشاہ سے زیادہ لائل بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، ٹو بی مور لائل دین دا کنگ، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ یہ بات ایوان اقتدار تک پہنچے کہ آپ کے اقبال کو بلند کرنے کے لیے دیکھیں ہم کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. That's right. دیکھیں ایک انگریز عورت کی تذلیل پر میں نے پورے ہندوستان کو لٹا کر رکھ دیا. یہ تھی اس کی کوشش. اس کا نقصان دیکھو کیا ہوا. اس احمقانہ حرکت کا نقصان یہ ہوا کہ وہی گلی، وہی محلے دار جنہوں نے اس عورت کو بچایا تھا، ریسکیو کیا تھا، اب انہیں اپنے گھر آنے جانے کے لیے جس نے باہر جانا ہے وہ رینگ کے گزرے گا. اچھے بڑے انسان ساپ بن گئے. جس نے واپس آنا ہے وہ بھی رینگے گا. اور بچ نکلے وہ غنڈے جنہوں نے اس کا ارتکاب کیا تھا. اچھا جی، یہ جلیاں والا کوئی باغ ہے جی؟ باغ نہیں ہے، یہ دراصل ایک محلہ ہے امرتسر کا. اس میں ایک کھلی جگہ ہے، کھلا میدان ہے. جلیاں والا باغ وہ محلہ کہلاتا ہے. جیسے بادامی باغ ہے. ہو سکتا ہے کسی دور میں بہت پہلے یہاں پر کوئی باغ رہا ہو. اچھا، چونکہ یہ واقعہ ہوا 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو احتجاج پر، جلسے جلوس پر پابندی لگ گئی. اس پابندی نے جلتی پر تیل کا کام کیا. لوگوں نے، ہندوؤں نے، مسلمانوں نے، سکھوں نے، نیٹیوز نے اکٹھا ہو کر ایک ایک کر کے ٹولیوں کی شکلوں میں احتجاج کرنے کے لیے، جلسہ کرنے کے لیے جلیانوالہ باغ کو منتخب کیا اور سب وہاں پر اکٹھے ہو گئے. اور کہتے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع تھا. دیکھتے ہی دیکھتے کھچا کھچ بھر گیا جلیانوالہ باغ جو ہے. جنرل ڈائر کو اس کی خبر ملی تو وہ 500 کی فورس لے کر، بڑے مسلح لوگ، مشین گنوں سے مسلح، رائفل سے مسلح، وہاں پہ پہنچ گیا. اب کہتے ہیں کہ اس کا کوئی جواز نہیں تھا کہ وہاں پر ہوائی فائرنگ بھی کی جائے، کیونکہ انہوں نے کوئی احتجاج، کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے حکومت کو خطرہ ہو، جس سے کوئی توڑ پھوڑ کا کوئی اندیشہ ہو. قطعاً ایسی کوئی بات نہیں تھی.
اس نے سیدھی فائرنگ کروائی اور اس وقت تک فائرنگ ہوتی رہی جب تک ٹوٹل ایمونیشن ختم نہیں ہو گیا. یہ جنرل ڈائر نہیں ہے تو جنرل ڈریکولا تھا. اس نے ڈریکولا سے بھی زیادہ ذلیل حرکت کی تھی. اس سے تمہیں پتا بندے کتنے مرے تھے؟ یہ حکومتی ورژن یہ تھا کہ 379 لوگ مرے اور 1200 زخمی ہوئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے کہیں زیادہ تھے. اینڈ یو نو وائی؟ یہ جب خون کی ہولی کھیل رہا تھا نا یہ بدبخت جنرل ڈائر ہندوستانیوں کے ساتھ، این اس وقت کرفیو کا ٹائم شروع ہو گیا. اور جب کرفیو شروع ہو گیا جتنے زخمی تھے وہ سارے ہسپتال لے جانے کی بجائے ساری رات جلیانوالہ باغ میں پڑے رہے، اسی میدان میں پڑے کراہتے رہے، چلاتے رہے، اور کہتے یہ ہیں کہ صبح جب لوگ پہنچے تو لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. تڑپ تڑپ گئی تڑپ تڑپ وہ لوگ جو بچ سکتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ کرفیو کی وجہ سے یہ ظلم ملٹی پلائی ہو کے کہیں زیادہ ہو گیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل ڈائر نے یہ کانسیکوینسز پریمپٹ نہیں کیے تھے، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ذلت اس کے مقدروں میں لکھی تھی کہ کلنک کا یہ ٹیکا تمہارے ماتھے پہ لگنا ہی لگنا ہے. چنانچہ اصل اینیمی جو تھا وہ فائرنگ نہیں تھی، وہ کرفیو تھا. خواتین حضرات، we'll take a break, stay with us.